السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما المحکم فهو ما ازداد قوة على المفسر بحيث لا يجوز خلافه وصلا۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ ظاہر و نص مفسر کے بیان سے فراغت حاصل کرنے کے بعد ظہور معنی کے اعتبار سے چوتھی قسم محکم کا ذکر شروع فرماتے ہیں رہا محکم تو اس کلام کو کہا جاتا ہے جو قوت کے اعتبار سے مفسر پر زائد ہو، یعنی کہ جو معنی کے ظہور میں مفسر سے بھی بڑھ کر ہو اس کو محکم کہا جاتا ہے۔ یہ ماقبل میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ ظاہر یہ نص کے مقابل ادنا ہے اور نص ظاہر کے مقابل ظہور معنی میں اعلیٰ ہے۔ اسی طریقے سے نص یہ مفسر کے مقابل ادنا ہے اور مفسر نص کے مقابل ظہور معنی میں اعلیٰ ہے۔ اسی طریقے سے مفسر یہ محکم کے مقابل ادنا ہے اور محکم مفسر کے مقابل اعلیٰ ہے ظہور معنی میں۔ وہی فرمایا مصنف نے کہ محکم کہتے ہیں اس کو جو قوت کے اعتبار سے یعنی کہ ظہور معنی میں جو مفسر سے بڑھ کر کے ہو، اس حیثیت سے کہ اس کے خلاف بالکل بھی جائز نہ ہو۔ یعنی مفسر میں اگرچہ ظہور معنی ظاہر و نص کے مقابل اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے اور مفسر تعبیل و تخصیص کا بھی احتمال نہیں رکھتا ہے، لیکن جناب والا مفسر کے اندر نسخ کو قبول کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے کہ مفسر نسخ کو قبول کر سکتا ہے، برخلاف محکم کے کہ محکم کے اندر جہاں ظہور معنی کے اعتبار سے ظاہر و نص مفسر ان تمام سے بڑھ کر کے معنی کا ظہور پایا جاتا ہے محکم میں، وہیں جناب والا محکم کے اندر تعبیر و تخصیص کا احتمال بھی نہیں پایا جاتا، وہیں جناب والا نسخ کا احتمال بھی نہیں پایا جاتا محکم کے اندر۔ تو محکم جناب والا ایسا لفظ ہوا یا ایسا کلام ہوا کہ جو ظہور معنی کے اعتبار سے مفسر سے بڑھ کر کے ہوتا ہے اور اس کے خلاف بالکل بھی جائز نہیں ہوتا ہے، یعنی کہ جو نسخ کا احتمال نہیں رکھتا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت کا فرمان ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ تو یہ کہنا کہ اللہ رب العزت کا علم ہر چیز کو محیط ہے، یہ ایسا معنی ہے جو اپنے خلاف بالکل بھی اپنے معنی کے خلاف کا احتمال نہیں رکھتا ہے۔ اس لیے کہ خدا کے تعلق سے یہ کہنا کہ خدا کا علم ہر چیز کو محیط ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، تو یہ اپنے اندر اس کے خلاف کا بالکل بھی احتمال نہیں رکھتا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت کا یہ فرمانا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ رب العزت لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا۔ تو اب یہاں لوگوں پر خدا کا ظلم نہ کرنا یہ ایسا کلام ہے جو اپنے خلاف کا بالکل بھی احتمال نہیں رکھتا ہے۔ تو آپ محکم اس کو کہیں گے جو قوت کے اعتبار سے یعنی کہ ظہور معنی کے اعتبار سے مفسر سے بڑھ کر ہو، اس حیثیت سے کہ اس کے خلاف بالکل بھی جائز نہ ہو۔ فرماتے ہیں اما المحکم را محکم فہو ما ازداد قوۃ علی المفسر، تو وہ ہے جو قوت کے اعتبار سے مفسر سے بڑھ کر کے ہو، بحیث اس حیثیت سے لا یجوز خلافہ اصلا کہ اس کے خلاف بالکل بھی جائز نہ ہو۔ مثالہ محکم کی مثال فی الکتاب کتاب اللہ میں یہ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو اب یہ کہ اللہ رب العزت کا علم ہر چیز کو محیط ہے، یہ ایسا کلام ہے جو اپنے خلاف کا بالکل بھی احتمال نہیں رکھتا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کے علم سے کوئی چیز بچ جائے، جتنی بھی چیزیں عالم میں پائی جاتی ہیں اللہ رب العزت کا علم ہر ان تمام چیزوں کو کیا محیط ہے۔
ایسے ہی اللہ رب العزت کا فرمان ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ رب العزت لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا. تو یہ فرمان ایسا فرمان ہے، یہ بھی اپنے خلاف کا بالکل بھی احتمال نہیں رکھتا. ایسا نہیں ہے کہ کبھی ایسا ہو کہ اللہ رب العزت لوگوں پر ظلم فرمائے، نہیں. وفی الحکمیات ما قلنا فی الاقرار انه لفلان علی الف من ثمن هذا العبد. فرماتے ہیں کہ جو کتاب جو ہم نے دو مثالیں آپ کو دیں وہ کتاب اللہ کے ذریعے سے ہم نے دیں. اب جناب والا ہم آپ کو ایسی مثال پیش کرتے ہیں جو مثال حکمیات میں سے شمار کی جاتی ہے. وہ مثال کیا ہے؟ وہ مثال یہ ہے کہ کسی انسان نے اپنے اوپر 1000 روپے کا اقرار کرتے ہوئے یہ کہا لفلان علی الف من ثمن هذا العبد، کہ فلاں کے مجھ پر 1000 روپے ہیں اس غلام کی قیمت کے عوض. تو اب قائل کا یہ کہنا لفلان علی الف، فلاں کے مجھ پر 1000 ہیں. تو یہ اقرار میں کیا ہے؟ یہ لفظ اقرار میں ظاہر ہے کہ یہ کلام سنتے ہی ہم کو پتہ چل گیا کہ قائل اپنے اوپر 1000 کا اقرار کر رہا ہے. لیکن جناب والا اس کے اندر ابھی تعویل و تخصیص کا احتمال ہے کہ آخر جو فلاں نے اپنے اوپر 1000 روپے کا اقرار کیا ہے تو ہم یہ سوال کر سکتے ہیں کہ وہ اس پر 1000 روپے کیوں ہیں وہ اس پر 1000 روپے لازم؟ ہو سکتا ہے کہ قرض کے طور پر ہوں، ہو سکتا ہے غصب کے طور پر ہوں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کسی چیز کے عوض ہوں. تو جب قائل نے من ثمن هذا العبد کہہ دیا، یہ تمام احتمال کیا ہوگا؟ ختم ہو گئے. اب یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو 1000 روپے قائل پر لازم ہیں وہ غلام کی قیمت کے عوض ہیں. لہذا اب تمام احتمال کے ختم ہونے کے بعد جو قائل پر 1000 روپے لازم ہوں گے وہ غلام کی قیمت کے بدلے میں لازم ہوں گے. تو اب غلام کی قیمت کے بدلے میں قائل پر 1000 روپے کا لازم ہونا یہ کیا ہے؟ محکم ہے. ایسا محکم ہے کہ اب یہ اپنے خلاف کا بالکل بھی احتمال نہیں رکھتا. یعنی کہ اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ صاحب فلاں پر جو 1000 روپے ہیں وہ غلام کی قیمت کے عوض نہیں بلکہ کسی اور وجہ سے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب قائل نے اس بات کی صراحت کر دی کہ جو مجھ پر 1000 روپے ہیں وہ غلام کی قیمت کے عوض ہیں، تو اب یہ 1000 روپے کا اقرار غلام کی قیمت کا بدل ہو کر یہ کیا ہو گیا؟ محکم و پختہ ہو گیا. ایسا محکم و پختہ ہو گیا کہ اب یہ اپنے خلاف کا بالکل بھی احتمال نہیں رکھتا ہے. وفی الحکمیات، اور احکام شرع میں مثال ما قلنا وہ ہے جو ہم نے کہا فی الاقرار اقرار میں اس بات کے کہ انہ لفلان علی الف من ثمن هذا العبد، کہ فلاں کے مجھ پر 1000 روپے ہیں اس غلام کی قیمت کے عوض. فإن هذا اللفظ محکم، تو من ثمن هذا العبد کہنے کے بعد یہ کلام کیا ہو گیا؟ فرماتے ہیں فإن هذا اللفظ، تو یہ کلام یہ لفظ محکم ہو گیا فی لزومہ 1000 روپے کے لازم ہونے میں، بدلا عنہ غلام کی قیمت کے بدلے. وعلى هذا نظائرہ، اور اسی پر اس کی اور دوسری مثالوں کو آپ قیاس کر سکتے ہیں. اب آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ ما قبل میں جناب والا آپ نے یہی مثال کس کی پیش کی تھی؟ مفسر کی تھی. اب وہی مثال آپ نے محکم کی کر دی، پیش کر دی. تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ محکم اور مفسر یہ گویا کہ آپس میں ایک ہے، ان میں جدائیگی نہیں ہے. بس جدائیگی صرف اتنی ہے کہ مفسر نسخ کو قبول کر لیتا ہے اور محکم نسخ کو قبول نہیں کرتا. تو جب دونوں کئی اعتبار سے کیا ہے؟ ایک ہی ہیں، اس لیے جناب والا جو مفسر کی مثال دی وہی کیا ہو گئی؟ مثال محکم کی ہو گئی. بس فرق کتنا ہے؟ فرق اتنا ہے کہ مفسر اگر ہم مانیں اس کلام کو تو یہ کلام نسخ کا احتمال رکھے گا، اور اگر ہم اسی کلام کو محکم مان لیں تو اب وہ نسخ کا احتمال نہیں رکھے گا. وحکم المفسر والمحکم لزوم العمل بہما، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ مفسر اور محکم دونوں کا حکم بیان فرماتے ہیں. آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ مفسر اور محکم جب
ظہور معنی کے اعتبار سے دو علیحدہ علیحدہ قسمیں ہیں، تو پھر ان کے حکم بھی علیحدہ علیحدہ بیان کیے جانا چاہیے تھے، لیکن ان کے حکم کو ایک ہی ساتھ کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ماقبل میں جس طریقے سے آپ نے جانا کہ ظاہر اور نص علیحدہ علیحدہ چیزیں تھیں ظہور معنی کے اعتبار سے، لیکن پھر بھی ان دونوں کے حکم کو ایک ساتھ بیان کیا گیا، ٹھیک اسی طریقے سے مفسر اور محکم جو ظہور معنی کے اعتبار سے اگرچہ ہیں الگ الگ ہیں، لیکن کئی وجوہ سے مفسر اور محکم یہ ایک ہی طرح ہیں، اس لیے ان دونوں کے حکم کو ایک ساتھ کیا کر دیا؟ بیان کر دیا۔ وہ ایک طرح کیسے ہیں؟ وہ اس طرح ہے کہ جس طریقے سے مفسر تعویل و تخصیص کا احتمال نہیں رکھتا، اسی طریقے سے محکم بھی تعویل و تخصیص کا احتمال نہیں رکھتا، اور جس طریقے سے جناب والا ظاہر و نص کے مقابل مفسر اپنے اندر ظہور معنی میں اعلیٰ ہوتا ہے، اسی طریقے سے جناب والا محکم بھی ظاہر و نص کے مقابل اپنے معنی کے ظہور میں اعلیٰ ہوتا ہے۔ بس فرق کتنا؟ بس فرق اتنا ہے کہ مفسر اور محکم میں کہ مفسر نسخ کا احتمال رکھتا ہے اور محکم نسخ کا احتمال نہیں رکھتا، بس ایک جہت سے اس میں فرق ہے، باقی جہتوں میں مفسر محکم گویا کہ دونوں ایک ہی شے ہیں، اس لیے ان دونوں کا حکم بھی ایک ہی ساتھ بیان فرما دیا۔ فرماتے ہیں وہ حکم المفسر والمحکم، مفسر اور محکم کا حکم لزوم العمل بہما یہ ہے کہ ان دونوں پر عمل کرنا بھی لازم ہے، لا محالت یقینی طور پر، یعنی مفسر اور محکم کا حکم یہ ہے کہ ان دونوں کے موجب پر، ان دونوں کے معنی پر جہاں عمل کرنا لازم ہے وہیں اعتقاد رکھنا بھی کیا ہے؟ لازم ہے۔ تو عمل اور اعتقاد دونوں کرنا لازم ہے، کس پر؟ مفسر اور محکم کے معنی پر۔ تو یہ مصنف علیہ الرحمٰن نے مفسر اور محکم کے حکم کو بیان فرما دیا کہ مفسر اور محکم کا حکم یہ ہے کہ ان دونوں پر عمل کرنا لازم ہے، لا محالت یقینی طور پر، یعنی کہ جہاں عمل کرنا لازم ہے وہیں ان دونوں کے معنی پر اعتقاد رکھنا بھی لازم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔